السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ ہود آیت نمبر 51 اور 52 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ ہر نبی یا رسول کا اپنی قوم سے تبلیغ کا جو معاملہ ہے، اس میں جو پہلا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور دوسری بات کہ جو اللہ کا پیغام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے اللہ ہی دے گا۔ اس بارے میں آپ سے کوئی بدلہ، کوئی اجرت نہیں مانگ رہا۔ تو اگر تم نے اللہ کے پیغام پر لبیک کہہ دیا اور اللہ تم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اور اسی پیغام سے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی قوم عاد کو تبلیغ کی ابتدا کی۔ فرمایا یا قوم لا اسألکم، اے میری قوم کے لوگوں، نہیں سوال کرتا میں تم سے علیہ اجرا، کسی بدلے کا، اجر کا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اسی کے ذمہ ہے جس نے فطرنی، جس نے بنایا، پیدا کیا مجھے۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ یا قوم استغفروا، اے میری قوم کے لوگوں، استغفروا، استغفار کرو، توبہ کرو، ربکم، اپنے رب کی، ثم توبوا، اور توبہ کرو الیہ، اس کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ یرسل السماء، اتارے گا آسمان سے، علیکم مدرارا، تم پر خوب پانی، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، اور تمہاری قوت کو بڑھا دے گا، اس میں اضافہ کر دے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم روح گردانی کرنے والے، منہ پھیرنے والے مجرم نہ بن جاؤ، یعنی ان لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤ جو اللہ کے احکام کی حکم عدولی کرتے ہیں۔ یعنی استغفار کرو، گناہوں سے معافی مانگو، اور آئندہ کے لیے ان سے بچنے کی کوشش کرو، کہ قرآن پاک کا بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر تقریباً 1/3 حصہ توحید اور شرک کے بیان پر مشتمل ہے۔ شرک سے بچنے سے متعلق اور توحید پر عمل کرنا یعنی اس پر ہے۔ دوسرے لفظوں میں قرآن جس بات کا سب سے زیادہ تذکرہ فرماتا ہے، قرآن میں جس چیز کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے وہ توحید و شرک ہی ہے۔ اس لیے ہر پیغمبر اور رسول کی جو تبلیغ کا آغاز ہے، ابتدا ہے، وہ یہیں سے ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ لا اسألکم، کہ ہم سوال نہیں کرتے آپ سے علیہ اجرا، اس پر کسی بدلے کا، یعنی جو ہم آپ کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اس سے ہم آپ سے کوئی بدلہ نہیں طلب کرتے، یہ اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے اور اس کا بدلہ اللہ کی ذات ہمیں دے گی۔ یقیناً جب نیت صاف ہو تو اس بات کا، اس تبلیغ کا، اس
اللہ کے پیغام پہنچانے کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اگر اس میں ریاکاری اور دکھاوا کا عنصر پایا جائے تو پھر وہ کسی کھاتے کا کسی کام کا نہیں ہے۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے اس کی عزت واہ واہ ہو جائے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ پھر آگے یہ فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے، توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، گناہوں سے باز آ جاؤ گے، سابقہ گناہوں سے شرمندہ ہو کر توبہ کرو گے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرو گے، تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے تمہارا پانی برسے، یعنی بارشیں برسائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری طاقت میں اضافہ کر دے گا۔ یہ طاقت سے مراد حکومت بھی ہے اور ذہنی استطاعت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے پیغام، اللہ کی اور استغفار جو ہے نا، استغفار یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی اس پر پکا پکا عمل شروع کر دے، استغفار کثرت سے کرے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہر مشکل سے نجات دے دیں گے اور تنگی جو ہے اس سے دور کر دیں گے، کشادگی ہر چیز میں، رزق میں، عمر میں عطا فرما دیں گے، اور ایسی جگہ سے اللہ روزی عطا فرمائیں گے یہاں انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یعنی گویا کہ استغفار کرنا روزی میں، زندگی میں برکت کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچائے، بلکہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ دیکھیں انسان کی جو فطرت ہے نا، وہ برائی کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے، اور پھر شیطان بھی اپنے طور پر ہر وقت اسٹو میں ہوتا ہے کہ میں انسان کو بہکاؤں، پھسلاؤں۔ تو ہمیں ہر دم اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اور نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ اگر تم توبہ استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کو ترک کر دو گے، آئندہ کے لیے پچھلے گناہوں پر معافی مانگو گے، تو اللہ تم پر اپنے انعامات کی بارشیں کر دے گا، اور تمہیں اقتدار بھی دے دے گا، حکومت، سلطنت، اقتدار دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ میں صدق دل سے استغفار کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔